Welcome to all in Siddiqui Info Hub. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے رشتے اللہ کی تقدیر سے جڑتے ہیں اور ان میں سب سے پاکیزہ رشتہ بیٹی اور باپ کا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک باپ کے دل سے دعائیں، خوف، محبت اور اعتماد سب ایک ساتھ بہہ نکلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ 3 گھروں میں کبھی نہ دینا ورنہ وہ مرجھا جائے گی۔ یہ جملہ صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ ایک مکمل فلسفہ ہے، کیونکہ بیٹی کی خوشی، اس کا سکون اور اس کی عزت انہی 3 غلط جگہوں پر قربان ہو جاتی ہے جہاں انسان سوچے سمجھے بغیر فیصلہ کرتا ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جسے وہ چاہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہے بیٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 یا 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، ان کی شادی کرے اور ان کے ساتھ عدل کرے، وہ جنت کا مستحق ہے۔ افسوس کہ آج کے دور میں ہم رشتوں میں دولت، حیثیت اور دنیا داری کو دیکھتے ہیں، جبکہ دین، اخلاق اور مزاج کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے بیٹیوں کی زندگیوں میں دکھ، اداسی اور بے سکونی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان دراصل تجربے اور حکمت کا نچوڑ ہے۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، یا علی، میں اپنی بیٹی کا رشتہ کہاں دوں؟ آپ نے فرمایا، دیندار گھر میں دو۔ اگر شوہر دیندار ہوا تو تمہاری بیٹی عزت میں رہے گی، اور اگر وہ اس کے ساتھ برا بھی کرے گا تو دین اسے روک لے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی کا رشتہ ایسے گھر میں مت دینا جہاں دولت ہو مگر دین نہ ہو، زبان ہو مگر اخلاق نہ ہو، خاندان ہو مگر انسانیت نہ ہو۔ ایسے گھروں میں بیٹیاں مرجھا جاتی ہیں، ان کی مسکراہٹوں پر خاموشی چھا جاتی ہے۔ پہلا گھر وہ ہوتا ہے جہاں مرد مغرور ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تکبر مرد کا سب سے بڑا زہر ہے۔ اگر کسی مرد کے اندر غرور اور خود پسندی ہو تو وہ کبھی عورت کو عزت نہیں دے سکتا۔ ایسے گھر میں بیٹی کی زندگی قید بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک مالدار مگر مغرور مرد سے کر دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ بیٹی اپنے والد کے پاس آئی، چہرہ زرد اور آنکھوں میں آنسو، کہنے لگی، ابا، میرے شوہر کے پاس سب کچھ ہے مگر دل نہیں۔ وہ کبھی میٹھا بول نہیں بولتا، کبھی میرا خیال نہیں کرتا۔ والد نے کہا، بیٹی، وہ دولت والا ہے؟ تو بیٹی نے کہا، ابا، دولت نہیں، دل چاہیے۔ یہ جملہ ہر باپ کے دل میں نقش ہو جانا چاہیے کہ بیٹی کو دولت نہیں، عزت اور محبت چاہیے۔ دوسرا گھر وہ ہوتا ہے جہاں دین کمزور ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دین وہ دیوار ہے جو رشتوں کو گرنے سے بچاتی ہے۔ اگر گھر میں نماز نہیں، تقوی نہیں، اللہ کا خوف نہیں، تو وہاں محبت وقتی اور خود غرض ہو جاتی ہے۔ مدینہ میں ایک نیک عورت نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک غریب مگر نمازی شخص سے کیا۔ لوگوں نے کہا، تم نے اپنی بیٹی کو غریب کے گھر کیوں دیا؟ اس ماں نے کہا، میں نے اپنی بیٹی کو اللہ والے کے گھر دیا ہے، دنیا والے کے نہیں۔ کچھ سالوں بعد وہ بیٹی خوشی و مطمئن تھی، کہنے لگی، میرا شوہر کماتا کم ہے مگر دعائیں زیادہ دیتا ہے۔ ایسے ہی گھروں میں اللہ برکت دیتا ہے۔ تیسرا گھر وہ ہوتا ہے جہاں عورت کی عزت نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں عورتوں کی آواز دبائی جاتی ہے وہاں رحمت نہیں آتی۔ اگر کسی خاندان میں عورت کو کم تر سمجھا جائے، بیٹیوں کو بوجھ اور بہو کو نوکرانی سمجھا جائے تو وہاں محبت کبھی پروان نہیں چڑھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہو۔ ایک صحابی اپنی بیوی کو عزت دیتے اور ہر کام میں مشورہ لیتے تھے۔ لوگوں نے کہا،
تم تو بیوی کو بہت اہمیت دیتے ہو۔ وہ مسکرا کر بولے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بیٹی کا رشتہ ایسے گھر میں دو جہاں عورت کو عزت دی جائے، کیونکہ عزت ہی بیٹی کا زیور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ بیٹی کا رشتہ جلد بازی میں نہیں طے کرنا چاہیے، کیونکہ رشتہ تقدیر سے جڑتا ہے اور تقدیر کے فیصلے صبر سے آتے ہیں۔ ایک شخص جلدی میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صبر کر، اس کا نصیب تیرے صبر میں چھپا ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک نیک شخص آیا اور وہی رشتہ باعث سکون بن گیا۔ یہ بتاتا ہے کہ والدین کو بیٹی کے رشتے میں جلدی نہیں بلکہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا تقدیر بدل سکتی ہے مگر جلد بازی اکثر خوشیاں چھین لیتی ہے۔ اسلام میں نکاح کو عبادت کہا گیا ہے اور عبادت ناپاک نیت سے قبول نہیں ہوتی۔ اگر رشتہ دکھاوے، مقابلے یا دنیا داری کے لیے کیا جائے تو وہ بربادی کی بنیاد بن جاتا ہے۔ بیٹی کی زندگی سونے کے زیورات سے نہیں، شوہر کے اخلاق سے گزرتی ہے، سنورتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے جس کا دین اور اخلاق پسندیدہ ہو تو نکاح کر دو، ورنہ زمین میں فتنہ پھیل جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دین کو چھوڑ کر دنیا کو چن لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے پیچھے ایک باپ کا درد، ایک ولی کی بصیرت اور ایک مومن کا یقین چھپا ہے۔ بیٹی کا رشتہ اگر غلط جگہ ہو تو وہ صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ پورے خاندان کا سکون چھین لیتی ہے، لیکن اگر صحیح جگہ ہو تو وہ گھر رحمت بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی وہ پھول ہے جو نرم مزاجی سے ہی کھلتا ہے، سخت مزاجی میں وہ مرجھا جاتی ہے۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ رشتہ کرتے وقت صرف ایک بات یاد رکھیں کہ بیٹی کو وہاں دینا ہے جہاں دل نرم ہو، زبان میٹھی ہو اور دل میں اللہ کا خوف ہو، کیونکہ جس گھر میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہاں ظلم نہیں ہوتا اور عورت کی عزت ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا کافی ہے کہ بیٹی کا رشتہ اللہ کے سپرد کر دو، دعا کے ساتھ فیصلہ کرو، مشورہ کرو، استخارہ کرو اور نیت صاف رکھو، کیونکہ نیت جتنی پاک ہوگی اللہ اتنا ہی بہتر نصیب عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری بیٹیوں کے لیے بہتر نصیب مقدر کرے، انہیں دین دار، با اخلاق اور محبت کرنے والے گھروں میں آباد کرے اور والدین کے دلوں کو اطمینان عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔